ہماری حضور ضیاء العلیہ نے سلسلہ مسعودیہ کے عظیم تاجداروں کی بارگاہ میں جو عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا اس کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں خواہش کروں گا شہزادہ حضور ضیاء الملت مولانا حافظ القادری سید محمد مصباح الدین عمیر نقشبندی قادری صاحب رحمہ اللہ کامل الفقہ جامعہ اسلامیہ ملکان الحسنات اسلامی کے سلسلے سے کہ وہ آئے اور حضور ضیاء الملت رحمۃ اللہ کے لکھے ہوئے کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ مشعل راہ ہدی سنت ابو الحسنات کی، مشعل راہ ہدی سنت ابو الحسنات کی، مشعل راہ ہدی سنت ابو الحسنات کی، آسماں در آسماں عظمت ابو الحسنات کی، آسماں در آسماں عظمت ابو الحسنات کی، چہرے اقدس ہے روشن ماہ تاباں کی طرح، چہرے اقدس ہے روشن ماہ تاباں کی طرح، چہرے اقدس ہے روشن ماہ تاباں کی طرح، پر ضیاء پر نور ہے صورت ابو الحسنات کی، پر ضیاء پر نور ہے صورت ابو الحسنات کی، ذکر حق یاد نبی میں تھے مگن شام و سحر، ذکر حق یاد نبی میں تھے مگن شام و سحر، ذکر حق یاد نبی میں تھے مگن شام و سحر، سیرت سرکار ہے سیرت ابو الحسنات کی، سیرت سرکار ہے سیرت ابو الحسنات کی، 5 جلدوں میں زجاجہ ہے بفیض پنجتن، 5 جلدوں میں زجاجہ ہے بفیض پنجتن، لائق تکریم ہے محنت ابو الحسنات کی، لائق تکریم ہے محنت ابو الحسنات کی، قرض وہ اترا جو واجب سر پہ تھا احناف کے، قرض وہ اترا جو واجب سر پہ تھا احناف کے، فضل حق ہے بے گماں خدمت ابو الحسنات کی، فضل حق ہے بے گماں خدمت ابو الحسنات کی، آپ کے ہاتھوں ہوئی تکمیل تشریح حدیث، آپ کے ہاتھوں ہوئی تکمیل تشریح حدیث، زندگی بھر کی تھی یہ دولت ابو الحسنات کی، زندگی بھر کی تھی یہ دولت ابو الحسنات کی، یہ احادیث نبی پر مشتمل روشن چراغ، یہ احادیث نبی پر مشتمل روشن چراغ، تا ابد چمکائے گا تربت ابو الحسنات کی، تا ابد چمکائے گا تربت ابو الحسنات کی، ترجمہ جوں ہی زجاجہ کا مکمل ہو گیا،
ترجمہ جوں ہی زجاجہ کا مکمل ہو گیا، آرزو پوری ہوئی حضرت ابو الحسنات کی، آرزو پوری ہوئی حضرت ابو الحسنات کی۔ ترجمہ شان رسالت کے مطابق جو ہوا، ترجمہ شان رسالت کے مطابق جو ہوا، فیض ہے انوار کا برکت ابو الحسنات کی، فیض ہے انوار کا برکت ابو الحسنات کی۔ یوں میرے ماں باپ کو جنت مکاں کر دے خدا۔ حضرت ضیاء ملت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین نقشبندی چمن میں ہی آرام فرما ہے۔ یوں میرے ماں باپ کو جنت مکاں کر دے خدا، خلد میں ان کو ملے قربت ابو الحسنات کی، خلد میں ان کو ملے قربت ابو الحسنات کی۔ از طفیل غوث اعظم خواجگان نقشبند، از طفیل غوث اعظم خواجگان نقشبند، قرب ہو آقا کا اور صحبت ابو الحسنات کی، قرب ہو آقا کا اور صحبت ابو الحسنات کی۔ اے ضیاء حضرت ابو البرکات کے فیضان سے، اے ضیاء حضرت ابو البرکات کے فیضان سے، ہم کو حاصل ہو گئی نسبت ابو الحسنات کی، ہم کو حاصل ہو گئی نسبت ابو الحسنات کی۔ مشعل راہ ہدیٰ سنت ابو الحسنات کی، آسماں در آسماں عظمت ابو الحسنات کی۔ مقطع کی دوبارہ فرمائش آئی ہے۔ اے ضیاء حضرت ابو البرکات کے فیضان سے، اے ضیاء حضرت ابو البرکات کے فیضان سے، ہم کو حاصل ہو گئی نسبت ابو الحسنات کی، ہم کو حاصل ہو گئی نسبت ابو الحسنات کی۔ مشعل راہ ہدیٰ سنت ابو الحسنات کی، آسماں در آسماں عظمت ابو الحسنات کی۔ حاضرین محترم بھائی، جس بابرکت ذات گرامی کا تذکرہ سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، حضور ضیاء ملت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک زبان سے اس بابرکت ذات گرامی کا تذکرہ سنیں گے جو حضرت پیر بخاری شاہ علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کی ایک چمکتی دلیل ہے، سیدی ابو الحسنات علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کی ایک عملی تصویر ہے۔ حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا فیضان دیکھنا ہو تو حضور ضیاء ملت دامت برکاتہم العالیہ کے چہرے کو دیکھ لو۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا فیضان حضور ضیاء ملت ہے۔ آئیے اس بابرکت ذات گرامی کے تذکرے کو ہم حضور ضیاء ملت دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے سنیں گے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بذل خطابت کی اس عظیم شاہکار کی بارگاہ میں عرض خطاب پیش کروں جن کی موجودگی جلسے کو کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ حضور ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ سے ادباً التماس ہے کہ حضرت اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تقدس مآب حضرت مولانا سید شاہ غوث محی الدین بخاری نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین عارف باللہ حضرت سید محمد بادشاہ بخاری نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز، و فضیلت مآب برادر سجادہ حضرت مولانا سید شاہ سلمان بخاری نقشبندی مجددی قادری مدد اللہ العالی، حضرت علامہ ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نقشبندی مجددی قادری حفظہ اللہ، و حضرت مولانا خواجہ محمد بہاؤالدین فاروق نقشبندی مجددی قادری صاحب حفظہ اللہ، و دیگر رونق اسٹیج مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، آپ اور ہم خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ حضرت عارف باللہ بخاری شاہ نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس سراپا قدس کے بابرکت موقع پر فیوز و برکات کے حصول کے سچے جذبے کے ساتھ ان کی یاد سے معمور اور ان کے تذکرے سے منور مجلس میں حاضر ہیں۔ آپ اور ہم برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنی میں ہمیں حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور حضرت کی تعلیمات سے ہماری زندگیوں کو روشن و منور فرمائے، اور اس بابرکت ذات گرامی کے فیضان سے، ان کے عرس مبارک میں ہونے والے انوار سے ہمارے نہا خانہ دل کو منور کرے، ہماری زندگیوں کو روشن کرے، اور اس کورونا کی بلا کا ہمارے ملک سے اور تمام ممالک سے خاتمہ فرمائے، انسانیت کو امن و راحت، چین و سکون نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، احساسات و جذبات کے اعتبار سے ہم حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بابرکت مرشد گرامی کے فیضان سے کیا کیا پا رہے ہیں، الفاظ کے قالب میں ڈھال کر بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ دربار کتنا عظیم دربار ہے جہاں وقت کے تاجور بھی اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضری کو سعادت دارین تصور کیا کرتے ہیں۔ حضرت عارف باللہ پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون؟ روحانی اعتبار سے تو رتبہ بلند و بالا ہے، علمی اعتبار سے تو رتبہ بلند و بالا ہے، لیکن سطوت و شوکت و جلالت و دبدبے کے اعتبار سے بھی اللہ نے اتنا بلند پایا۔ آپ کا رتبہ رکھا تھا کہ آصف جاہ میر محبوب علی خان بادشاہ آصف جاہ ششم نہایت ادب و احترام سے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے،
اور حضرت کے استغنا کا عالم کیا تھا کہ ان کے حاضر ہونے کے موقع پر کچھ فرماتے نہ تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بادشاہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, آپ سنیں. تو یہ زبان مبارک سے جب الفاظ ادا ہوئے تو وقت کے بادشاہ نے, مملکت آصفیہ کے تاجدار نے ادب و احترام سے حضرت کی طرف متوجہ ہو کر باادب کھڑے ہو کر اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور عرض کیا کہ ارشاد فرمائے تعمیل حکم کے لیے غلام حاضر ہے. تو اب حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں سنیے. اور درویش کے دل کے اندر جو استغنا و بے نیازی ہے اس کا ایک جلوہ بھی دیکھیے. فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ دوبارہ آپ یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا نہ کریں. اب آپ غور کریں, بادشاہ وقت کو فرما رہے خواہش یہ ہے کہ دوبارہ آپ تشریف لانے کی زحمت گوارا نہ کریں. وہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے کہ آخر یہ کہ ہم تو کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں, بلواتے ہیں, ہمارے پاس آنے کو فخر سمجھتے ہیں. ہم خود آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ آنے کی زحمت گوارا نہ کریں. آگے جو فرمایا تو کیا فرمایا, ارشاد فرمایا اس لیے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد لوگ سفارشوں کی فرمائشیں کرتے ہیں اور میں سفارشی خطوط لکھتا جاؤں گا اور آخر میں آپ اکتا جائیں گے, آپ کے دل پر گرانی آئے گی, یہ آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا. آپ کی حفاظت کی خاطر میں کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں. تو حضرت کا مقام و مرتبہ بھی دیکھیے, روحانیت میں بلند پایا تو ہیں لیکن سطوت و شوکت کے اعتبار سے بادشاہ وقت ادب سے حاضر ہو رہے تو فرما رہے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لانے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں. وجہ بھی آپ نے سمجھائی کہ اگر سفارشی خطوط میں بھیجوں اور کہیں آپ کے قلب پر گرانی آ جائے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا کہ ایک ولی اللہ کے تعلق سے دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے تو رب کا ارشاد ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جو میرے کسی ولی کے تعلق سے دل میں اگر کوئی میل بھی لاتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. تو میں مملکت کی بقا کی خاطر فرما رہا ہوں کہ آپ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو بہتر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے پاس حاضری میں بھی کس ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا اندازہ ہوتا ہے آپ کو, ہم کو. ہم یوں ہی چلے آتے ہیں مگر یہ وہ ادب کا دربار ہے کہ جہاں شاہ وقت کے دل میں بھی گرانی آ جاتی ہے تو اس کے لیے زوال کا باعث بن سکتا ہے. تو حضرت حفاظت کی خاطر فرما رہے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, مملکت کے فروغ و ترقی کے لیے, استحکام کے لیے درویشوں کی ہم وقت دعائیں شامل ہیں. اس لیے کہ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا مملکت کا نظام محض حکومت سے نہیں چلتا, لشکر و سپاہ سے نہیں چلتا, درویشوں کی دعاؤں سے چلتا ہے جو باطنی طور پر مددگار ہوتی ہیں. اللہ والوں کی دعاؤں کے بغیر نظام نہیں چلتا. ظاہری نظام ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی وجہ سے چلتا ہوگا, نہیں, اس کے پیچھے روحانیت والوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے تمہیں مدد کیوں دی جاتی ہے, تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ بظاہر کمزور نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی دعاؤں کی بدولت تمہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے, تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں بھی برستی ہے اور تمہاری ہر قدم پر مدد بھی کی جاتی ہے. تو یہ ہیں حضرت پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وقت کے بادشاہ بڑے ادب سے حاضر ہو رہے ہیں ان کے پاس. اور پھر استغنا اور بے نیازی کا عالم کیا ہے, اللہ اکبر. کئی مدار المہاموں کا دور حضرت نے دیکھا ہے اور انہوں نے منصب جاری کرنا چاہا, یومیہ جاری کرنا چاہا, مگر حضرت نے کسی کے منصب اور یومیہ کو قبول نہیں فرمایا. آپ کے نام پر باقاعدہ جب رقومات آتی, سندیں آتی تو آپ یہ کہہ کر لوٹا دیتے کسی اور بخاری شاہ کی ہوگی, وہ ہماری نہیں ہے, یہ ہماری نہیں ہے, کسی اور بخاری کی ہوگی. تو آپ نے دنیا میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو جب ہم وابستہ کر دیتے ہیں تو وہی ہمارے معاملات کا کارساز ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیے لوگ اپنے مسائل کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور لوگوں کے تعلقات کو نبھانے کے لیے خدا و رسول سے تعلق کمزور ہو رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے,
مگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تگودو کی جا رہی ہے۔ آج بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرص سراپا قدس سے میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ در در کی ٹھوکروں سے نجات اگر چاہیں تو ہمیں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس راہ کو اختیار کیا ہے اسی راہ کا راہی بننا ہے، جس کی بدولت اللہ ہماری ٹھوکروں میں دنیا کی قوموں کو ڈالے گا، ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا نہیں بنائے گا۔ ہم خود اپنے مقام کو سمجھیں، ہم قوم محمدی ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ایمان کی نعمت و دولت جو ہمیں اللہ نے بخشی ہے اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ عرفان سے جو رشتہ جوڑا ہے اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملک بلقیس نے تہائی پیش کیا تو اس موقع پر آپ نے جو جواب دیا قرآن کی زبان میں سنو، آپ نے استغنا کا جواب دیا تھا۔ آج بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت زندگی کا یہ جلوہ اسی آیت قرآنیہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اتمدوننی بمال، انہوں نے کہا تھا وانی مرسلۃ الیکم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، وانی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک تحفہ قیمتی ان کے پاس بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا پیغام لاتے ہیں۔ تو ملک بلقیس اسلام لانے سے پہلے ایک تحفہ قیمتی بھجوائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور جواب کے انتظار میں تھی کیا جواب آتا ہے کہہ کر فلما جاء سلیمان، جب وہ قاصد قیمتی تحفہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال اتمدوننی بمال، کیا اے اہل دنیا تم مال و زر سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہمیں مال و زر کی بنیاد پر تم اپنا ہم خیال و ہم نوالا و ہم پیالہ بنانا چاہتے ہو؟ سنیں، غور کریں، حضرت بخاری شاہ نے کیسا اس آیت کو سمجھا تھا کہ یومیہ جاری کی گئی ہے، منصب جاری کیا گیا ہے، استغنا ہے۔ کہا نہیں، اس کے پیچھے ہمیں استعمال کیا جائے گا۔ آج آپ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، دنیا آج آپ کو خریدنا چاہتی ہے، آج دنیا اپنے مطالب اور مقاصد کے لیے سودا کرنا چاہتی ہے۔ آپ اپنی غیرت ایمانی کو انتہائی متحرک کریں اور بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت زندگی کا یہ پہلو سامنے رکھیں اور قرآن کی آیت سے جو انہوں نے عکس کیا اس کو سمجھیں۔ حضرت سلیمان نے کیا فرمایا؟ کیا مال سے تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مال کی بنیاد پر کیا جھکانا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ان تحفوں پر خوش ہوتے رہتے ہوں گے، مگر اللہ نے ہمیں جو علم کی نعمت دی ہے، حکمت کی نعمت دی ہے، یہ بڑی عظیم دولت ہے، اس کو ہم دنیا کے ٹرکوں میں نہیں بیچنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بخاری شاہ نے یہی جام پلایا تھا حضرت ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ ایک دن دو دن نہیں، 14 سال اسی مقدس سرزمین پر، اسی آستانے پر مہدی سے لکن آیا کرتے تھے حسینی عالم سے، اور فجر کی نماز حضرت کی اقتدار میں پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی چوک کی جامع مسجد میں فجر پڑھ کر مگر بلا ناغہ آیا کرتے تھے، اور گھنٹوں مراقبہ ہوتا تھا، لطائف کی تکمیل ہوتی تھی، مراقبات کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کے قرب کے وہ عظیم انعامات پاتے تھے کہ جن کو الفاظ کی زبان سے بیان کوئی بھی نہیں کر سکتا، قلم کی سیاہی اس مضمون کو لکھی نہیں سکتی، وہ کیفیتیں ہیں کیا بیان کی جائے۔ تو الغرض وہ حضرت جو یہاں سے فیض پائے تھے اس کا انداز بھی دیکھیے۔ مودی سے لقد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق کے بموجب یہ تصویر کشی کو ناجائز سمجھتے تھے، پورے علماء کی ہی تحقیق تھی اس دور میں۔ بعد میں پھر علمی اعتبار سے علماء کے مابین پھر فقہی بحثیں ہوئی، اور جواز اور عدم جواز کے بعد پھر جواز کی طرف لوگ چل پڑے ہیں، لیکن اس وقت عدم جواز ہی کی راہ کو آپ نے اپنایا تھا۔ اور آپ نے اس موقع پر جبکہ آپ کے پاس اللہ اکبر وظیفہ آیا کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وظیفہ جاری ہوگا حکومت کی طرف سے، لیکن اس کے لیے حضرت کا فوٹو چاہیے۔ تو مہدی سے دکن نے فرمایا شناخت کے لیے ہی چاہیے، حلیے کے ذریعے سے بھی کام چلتا ہے، شرعی شہادت دینے والے گواہان بھی موجود ہیں، لیکن کہا یہ گیا کہ نہیں، تصویر ہی ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں دنیا کے 2 ٹکوں کے لیے مصطفیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ وہ وظیفہ چاہیے۔ عزیزو، بولنے کو تو 2 جملوں میں بھی بول دیا ہوں، مگر عملی زندگی ویسی بن جانا یہ کیا آسان بات ہے؟ تو حضرت بخاری شاہ نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا، اپنے تربیت یافتہ کی زندگی کو بھی اسی شان سے آپ نے ڈھالا تھا۔
جس کے نتیجے میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ اور ویسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت پھر استغنا کا دور شروع ہو جاتا ہے، بے نیازی کے ساتھ درویشی میں لطف و مزہ لے رہے ہیں اور نعمتیں برکتیں پا کر لوگوں کو لٹا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ کے ایک ایک مسئلے پر انتہائی رغبت کے ساتھ حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ عمل پیرا رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وصال مبارک سے پہلے بھی حضرت نے فرمایا تھا فقہی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں نہ پڑھی جائے، کراہت ہے۔ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت کی وصیت بھی یہی تھی کہ زندگی بھر میں نے شریعت مطہرہ کی پاسداری کی ہے، کبھی کوئی مسئلے کے خلاف کام ہونے نہیں دیا ہے۔ خیال رکھنا کہ میری جنازے کی نماز بھی مسجد میں نہیں بلکہ باہر کے حصے ہی میں ہونا، یہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت کے وصال کے صدمے میں وصیت لوگ بھول گئے تھے، ذہنوں سے محو ہو گئی تھی۔ اب اتفاق سے سعید آباد میں چونکہ حضرت کا وصال ہوا تھا، طریقہ یہ تھا کہ مکہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھوائی جاتی۔ اس وقت میر عثمان علی بادشاہ کی اجازت ضروری تھی، کیونکہ یہ ایریا شہر کے باہر کہلاتا تھا، باہر سے اندر جنازے کو لے جانے کے لیے بادشاہ کی اجازت ضروری تھی۔ اجازت کے لیے لوگ وہاں پہنچے اور بادشاہ بے پناہ معتقد بھی تھا حضرت کا، اس کے باوجود تاخیر ہو گئی اجازت ملنے میں۔ نتیجے میں یہی فیصلہ ہوا، لوگ مکہ مسجد میں پہلے سے انتظار میں پہنچ گئے تھے، مگر اجازت میں تاخیر ہونے کے باعث سبھوں نے یہ طے کیا کہ یہی حضرت اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میدان میں ہی جنازے کی نماز پڑھ لی جائے۔ چنانچہ وہاں سے بھی لوگ آ گئے اور جنازے کی نماز مکمل ادا ہو گئی۔ جب ادا ہو گئی تو اطلاع ملی کہ بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی ہے جنازے کو شہر میں لایا جائے اور مکہ مسجد میں نماز پڑھوائی جائے۔ تب حضرت محدث دکن کہتے ہیں اس وقت سب کو یاد آ گیا کہ ہاں حضرت نے جیسا کہا تھا زندگی بھر کسی مسئلے کے خلاف عمل نہ ہو۔ وصال کے بعد کرامت یہ ہے کہ بادشاہ کی کیا مجال کی اجازت میں تاخیر کرتا، لیکن حضرت نہیں چاہتے تھے، اجازت مل جاتی تو جنازہ مسجد میں پڑھا جاتا تھا۔ حضرت چاہتے تھے کہ کوئی کراہت بھی نہ ہونے پائے، کوئی مکروہ صورت بھی پیدا ہونے نہ پائے۔ حضرت کی کرامت ہی تھی کہ کھلے میدان میں جنازہ پڑھا گیا حضرت کا۔ کیا عجیب بات ہے، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے۔ بعد وصال بھی حضرت کی کرامت ظاہر ہوئی کہہ کر محدث دکن بیان فرما رہے۔ کوئی عام خوش اعتقاد مرید کہتا تو کہتے اعتقاد کے جذبے میں شاید بہہ گئے ہوں گے، لیکن ایک وقت کے محدث و محقق، فقیہ و محقق فرما رہے ہیں کہ حضرت کی وہ روحانی کرامت سامنے آئی کہ واہ رے واہ، شریعت پر عمل کرنے کا کیا انداز، کس طرح شریعت پر عمل کیے۔ شریعت کے بغیر طریقت، حقیقت، معرفت کے راز نہیں کھل سکتے، اس کو سمجھایا بتلایا۔ اور آج چونکہ ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی پریشر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ ہم ہر جگہ سکون کے لیے خیرات مانگنے کے لیے جاتے ہیں، میرا کاسا ہے تو تھوڑی خیرات ڈالو، تھوڑے پیسے آپ دے ڈالو۔ لیکن ہم کو حضرت کی نصیحت اگر پیش نظر رہے گی، یاد رکھو فاقہ کشی میں بھی لطف و مزہ لوگے۔ اب سنو حضرت کی نصیحت، حالات کے تناظر میں بول رہا ہوں میں۔ محدث دکن لکھتے ہیں کہ محدث دکن کے پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو کسی بھی کام کے لیے جب کوشش کرتے ہو اور اس کے بعد نتیجہ کوشش کے مطابق برآمد نہیں ہوتا ہے تو اپنی اس کوشش پر آہ و زاری کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی کام کے لیے کوشش کیے، مثلا کہیں آپ کو ملازمت درکار تھی، آپ نے اس کے لیے کوششیں کی، سفارشیں بھی آپ نے حاصل کی، لیکن وہاں ملازمت آپ کو نہیں ملی، تو آپ کیا کریں گے؟ استغفار پڑھیں گے آہ و زاری کرتے ہوئے۔ تو حضرت محدث دکن نے پوچھا حضور سے کہ حضور جائز کاموں میں کوشش کرنا تو جائز ہے، اس کے اندر اگر نتیجہ ہمارے حساب سے نہ نکلے تو استغفار پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جائز کاموں میں کوشش کرنا تو جائز ہے، لیکن نتیجہ آپ کی کوشش کے مطابق نہ نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ آپ کو وہ چیز دی جائے، تو مرضی خداوندی کے مطابق آپ کے حق میں فیصلہ ہوا۔ پہلے جو آپ اللہ کی مرضی کو جانے بغیر اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، کوشش کر رہے تھے، اب جب وہ چیز نہیں ملی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی وہ چیز آپ کو دلانے میں نہیں تھی۔ تو اب تک اللہ کی مرضی کے خلاف جو کوشش کی ہے اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پیاری نصیحت کرتے ہیں، اسی نصیحت پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا نصیحت ہے؟
آج کے دور کو آپ دیکھیے، حالات کو دیکھیے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، کورونا کی وجہ سے کوئی پریشان، بیماری کی وجہ سے پریشان، مالی قلت کی وجہ سے پریشان، اسباب و وسائل کے کمی کی وجہ سے پریشان، بال بچوں کی وجہ سے پریشان، ازدواجی زندگیوں کی وجہ سے پریشان، کاروبار کے نقصان کی وجہ سے پریشان ہر کوئی نظر آ رہا ہے۔ مگر حضرت نے فرمایا سلوک کی راہ طے کرنے والوں، اپنے معاملے کو اللہ کے تفویض کر دو۔ پاکیزہ زندگی اگر تم چاہتے ہو جیتے جی تو چند کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے کل معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دو، ہر معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ کی مرضی کے تابع کر کے رکھ دو اپنے آپ کو۔ اس کے بعد پھر دیکھو اللہ کام بناتا بھی کیسے ہے، بگاڑتا بھی کیسے ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارتا بھی کیسے ہے، سلجھے ہوئے کاموں کو بگاڑتا بھی کیسے ہے، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی قدرت کے مناظر دیکھتے جاؤ، انقلاب احوال کو دیکھ کر رب کی طرف توجہ کرو۔ میرا رب ہے یہ کام ہونے نہیں دیا، میرا رب ہے یہ کام بن گیا، میرا رب ہے یہ کام ہونے نہیں دیا، میرا رب ہے اس کے فضل سے یہ کام بن گیا۔ اس طرح قدرت کے فیصلوں پر رضامندی ظاہر کر کے چلو، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، کیونکہ ہم اپنے مولا کے حوالے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اگر مثال کے طور پر یہ مجمع ہے، سب سن رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے تو بھی خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کو سنانا چاہا، سب اٹھ کے چلے گئے، چار رہ گئے۔ مایوس نہیں ہو جانا کہ کیا ہو گیا، میں ایک اچھا کام کر رہا تھا، ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، اللہ کی کیا مرضی اللہ جانے۔ جب چاہا 10,000 کو سنوا دیا، جب چاہا 10 آدمیوں کو سنوا دیا۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، دہلی کی جامع مسجد میں ایک بزرگ نے واز فرمایا، مجمع کافی بڑی تعداد کا، واز فرما کر سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور بہت ہی تھکا ماندہ تھا۔ اس نے پوچھا یہ واز ہو گیا کیا فلاں بزرگ کا؟ تو کہا ہاں واز ہو گیا۔ اس نے کہا بڑا افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ میں ان کے واز کو سننے کے لیے اپنے گاؤں سے نکلا تھا، راستے میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے میں واز سے محروم رہ گیا، افسوس۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جن کا واز سننے آئے تھے وہ میں ہی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، واز مس نہیں ہوا، بیٹھو میں تم کو پورا واز سناتا ہوں۔ پھر پوری تقریر انہوں نے ان کے سامنے کی، مکمل واز سنا دیا۔ تو کسی ساتھ میں رہنے والے نے پوچھا جتنا بڑا مجمع تھا تو وہ جو لہجہ تھا آپ کا سنانے کا، تنہا ایک آدمی کے لیے لہجے میں فرق نہیں آیا؟ تو جواب میں فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے کہا تھا، اب بھی ایک کے لیے کہا ہوں۔ تو پہلے بھی اس ایک رب کے لیے کہا تھا، آج بھی ایک رب کے لیے کہا ہوں، اس وجہ سے کوئی میرے لب و لہجے میں فرق نہیں آیا۔ تو یہ ہے کیسی تعلیم۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو بتاؤ شکوہ کس کا کریں گے؟ ہم شکوہ کر کے اپنی توانائیوں کو ضائع کر لیتے ہیں، شکوے کا مزاج ہی ختم کر کے کوئی تعمیری کام کرنا ہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہے ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، امت مصطفیہ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم رہی۔ حضرت پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی قیمتی نصیحتیں کہ اگر ان نصیحتوں کی گہرائیوں میں اتریں گے تو یقیناً عزیزان گرامی آج کے ماحول میں بھی اور آنے والے ہر دور میں بھی آسودگی ہمارا نصیب اور مقدر بنے گی۔ سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیسی عظیم بارگاہ ہے یہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی جستجو میں مدتوں سر ٹکرانے والے لوگ جب حضرت کی بارگاہ میں آتے، حضرت کی چھوٹی سی توجہ کا فیض یہ ہوتا کہ اللہ کے قرب سے مالا مال ہو جایا کرتے۔ مدتوں سر ٹکرانے والے کس کے لیے؟ تلاش حق، تلاش وصال حق کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں مگر اللہ کا عرفان نہیں ہو رہا ہے، نمازیں ہیں مگر خشوع خضوع سے خالی، عبادت ہے مگر ذائقے نہیں ہیں، حلاوت نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کے لیے مدتوں سر ٹکرا رہے ہیں کہ یہ جیتے جی ہی نعمت حاصل کر لیں، لیکن یہ نعمت نہیں پائے۔ حضرت کے در دولت پر جب آئے تو حضرت کی توجہ کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ مدتوں سر ٹکرانے والے تلاش حق میں لمحہ بھر میں وصل حق سے مالا مال ہو گئے۔ اسی لیے شیخ الاسلام بامی جامعہ کا ایک شعر ہے، وصل یار کی کس کو آرزو نہیں آتی، وصل یار کی کس کو آرزو نہیں آتی، ہیں طلب میں ہم لیکن جستجو نہیں آتی، ہیں طلب میں ہم لیکن جستجو نہیں آتی۔ جس بارگاہ میں ہم آئے ہیں یہ بارگاہ معرفت کی بارگاہ ہے، دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرنے کی بارگاہ ہے، خدا کو یاد دلانے والی بارگاہ ہے، مخلوق کو خالق کی ذات کا عرفان دلانے والی بارگاہ ہے۔ یہاں سے کیسے معرفت کے چراغ جلے ہیں، محدث دکن فرماتے ہیں جب یہ شہرت ہو گئی کہ یہ وہ دربار ہے جہاں حضرت کی ادنا توجہ کا یہ فیض ہے
کہ وصال حق سے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں، قرب حق سے مالا مال ہو رہے ہیں، اطراف و اکناف سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنے لگے اور حضرت کی توجہ سے روشن ہو کر دنیا کو روشنی دینے والے بن کر جانے لگ گئے. اس طرح کا فیض رہا. اور حضرت بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کس قدر وصل کی نعمت سے مالا مال ہے. عشاء کی نماز کے بعد یہ جو ابھی حجرے میں بعد مغرب سجادہ نشین صاحب کے ساتھ آپ ہم سب حاضر ہوئے، یہی حجرے میں حضرت عشاء پڑھتے ہی فوراً داخل ہو جاتے تھے. حضرت کے ایک عزیز تھے محب اللہ صاحب، وہ دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ موقع پا کر وہ بھی اندر داخل ہو گئے اور جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا کہ حضرت یہاں نہیں ہیں، مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہیں. آقا کی بارگاہ کا جلوہ آشکار ہے. تو حضرت کے صدقے میں ان کو بھی دیدار کی سعادت مل گئی. اس کے بعد حضرت نے ان کو دیکھا تو فرمایا دیکھو ہمارے دنیا میں قیام کے دوران اس راز کو ظاہر نہیں کیا، تو انہوں نے وصال مبارک کے بعد اس راز کو ظاہر کیا. تو آپ اندازہ کیجیے کیسا مقام ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے قربت ایسی. اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سعد اللہ شاہ صاحب، ان کے پیر غلام علی شاہ صاحب، وہاں پر تو ہوتا یہ تھا مدینہ منورہ سے جو سلوک کی راہ کے متلاشی جایا کرتے تھے، اشارے ہوتے تھے کہ فلاں ہمارا عاشق و عارف ہے، ان کے پاس جاؤ فیض حاصل کرو. حضور کے اشارے پر آ کر لوگ بیعت ہوا کرتے تھے. یہ کیسی کیفیت، یہ کیسی شان و شوکت کی زندگی رہی ان بزرگوں. اور شاہان وقت بھی فیضیاب ہوئے، عوام و خواص بھی فیضیاب ہوئے، اور یہ فیض رسانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی پر میں اختتام کرتے ہوئے بارگاہ عزیز میں دعا کرتا ہوں بار الہا ہماری عاجزانہ حاضری کو قبول فرما اور حضرت کے فیض و برکات سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرما. سجادہ نشین صاحب، ان کی برادر صاحب، ان کی والدہ صاحبہ، ان کے تمام افراد خاندان کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما، اور تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر یا اللہ صحت و عافیت سے دراز فرما. اے اللہ اس کورونا کی بلا وبا سے ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو محفوظ فرما. جو اس وبا کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کا نزول فرما، انوار کا نزول فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں اے اللہ ان کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما. ان کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہے، اے مالک و مولا ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما. جن لڑکوں کو رشتے مطلوب ہیں انہیں نیک بیویاں عطا فرما. جو اولاد سے محروم ہیں نیک صالح اولاد سے انہیں مالا مال فرما. جو اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کرتے ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو صالح اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہم سب کو با وفا بنا دے. اے اللہ ہم کو سچا حضور پاک علیہ السلام کا امتی بنا، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا. جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے زندہ رہیں. وقت حقیر ایمان پر خاتمہ فرما. قبر و حشر میں حبیب پاک کی شفاعت ہمارا نصیب فرما دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول. از تو فعل خواجہ گانے نقش بند کار دنیا عاقبت محمود باد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیبی یا محمد. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ بھولے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد. حج کا کعبہ مدینہ، فرش کا کعبہ
की तारीफ कारा गौरे आज़म की है यारा कीजिए ऐसा इशारा पार हो बेड़ा हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका ربنا تقبل منا الفاتحة. الہی لے رحمت میں رسول اللہ کی امت کو، الہی لے رحمت میں رسول اللہ کی امت کو، مگر دور در سے سایہ دامان رحمت کو، بنی رکھ یا الہی امت رحمت کی عزت کو، ترقی دے ہمیشہ دین و ایمان کی دولت کو، تیرے محبوب کی امت سے رکھ دور یا ربا، بلا کو رنج کو آفت کو ماتم کو مصیبت کو، الہی حشر کے میدان میں تکتے رہے کہ ہم، الہی حشر کے میدان میں تکتے رہے کہ ہم تیری رحمت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو، قدیرہ ہو دعا تسلیم محفل کی خدا بندہ، قدیرہ ہو دعا تسلیم ہم سب آسیوں کی خدا بندہ، نظر رسوا قیامت میں گناہگاران امت کو، اللہ تبارک و تعالی کی شان حبیبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہماری شہزہ حاضرین کا دلیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین مطلب روزہ لیکن کا حضور دیا اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کا نماز پڑھ کے جانا، نماز کے روزہ لیکن کا شکر مطلب ہم کا عاشقہ ہے. اس کے اندر کی جو خصوصیات ہے اس میں چیزیں موجودہ تھا، اس میں اندر کی تواریخ اور اولیاء کرام کی تواریخ کے علاوہ ہر وقت اور ہر وقت سے شہدائی کی دعائیں موجود ہیں. قربان عالم سے حفاظت کی دعا اس میں موجود ہے، اور بھی دیگر جو ضروری دعائیں ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہے. اس کا رویہ صرف 40 میں کرتا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے خواہش کیا کہ ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں. میں روا وساطی گفتگو کو زیادہ برکات بنانے کا میں اس سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ طرف سے برابر کی جگہ حاصل کیا کہ حضور تقریب میں ایمان فرمایا اور آپ سے محبوب حضرت محترم حضرت اللہ نے صحابی کو بنا دیتا پارلیمان میں کیا کہ آپ کو نام میں ضرور اہتمام کیا گیا ہے. آپ ذرا ضرور اس کا